الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. محترم حضرات، آج جمعہ ہے، سوال جواب کی نشست ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے. مختلف قسم کے سوالات آئے ہوئے ہیں. ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب، اگر کوئی آدمی وضو میں پیر کو نہ دھوئے بلکہ کپڑے والے مودے پر مسح کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ابھی تک ہمارے پاس جو ہندوستانی علماء کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے کے مودے پر مسح قطعی جائز نہیں. عرب علماء کا اس پہ شروع سے اختلاف رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر کپڑے کا مودا اتنا موٹا ہے کہ ہاتھ رکھنے پر پانی کی نمی پیر پر محسوس نہیں ہوتی تو مسح کیا جا سکتا ہے. بہرحال چونکہ ہم لوگوں کی خاص کر ہندوستانی علماء کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے جو بات کہہ گئے ہیں ہم اس کے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حالات کیسے ہیں؟ اب ایک آدمی آفس میں کام کرتا ہے، جوتا اتارنے کا موزہ اتارنے کی جگہ نہیں ہے، ساری کیفیت ہوتی ہے. اور یورپ میں تو بہت سا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ اتارتا ہے تو گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال جن لوگوں نے جائز کا فتویٰ دیا ہے ان کے نزدیک بھی دلیل ہے، اور جو لوگ ناجائز کا فتویٰ دے رہے ہیں ان کے نزدیک بھی دلیل ہے. اگر اطمینان ہو جائے تو اس کو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا سوال ہے مولانا، واٹس ایپ پہ اگر جاندار کی تصویریں ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ اپنے آئیکن میں بعض لوگ اپنی تصویر ڈالتے ہیں، بعض پسندیدہ تصویر ڈالتے ہیں، بعض کسی چیز کی تصویر ڈالتے ہیں. اگر کوئی آدمی اس وجہ سے تصویر ڈال رہا ہے کہ اس سے اس کی شناخت ہو کہ یہ کون ہے تو ایسی شکل میں جو ہے وہ کراہت کے ساتھ جائز ہوگی. تصویر بنانا الگ ہے اور تصویر ڈالنا الگ ہے. جو حرام ہے وہ تصویر بنانا ہے. تصویر بنانے کی دو شکل ہوتی ہے، ایک تو کٹنگ کے ساتھ حرام ہے اور ایک برش کے ساتھ حرام ہے. اس پر تمام کا اتفاق ہے. یہ ہمارے پاس جو فوٹوگرافی ہے، فوٹوگرافی نام ہوتا ہے پکچر کے عکس کو کیش کر لینے کا. اب یہ ہماری تصویر یہاں نظر آ رہی ہے، اسی کو اگر ابھی اور کلیئر کر دیا جائے تو پیچھے سے تصویر نظر آ سکتی ہے. تو اس میں بعض لوگوں کا کہنا ہے، علامہ یوسف قرضاوی وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو تصویریں فوٹو کے ذریعے کھینچی جاتی ہیں یہ تصویر بنانے کے حکم میں نہیں ہیں. اگر وہ مسئلہ مان لیا جائے تو پھر ایسی شکل میں یہ فوٹو جو کیمرے سے لیے جاتے ہیں وہ بنانے کے حکم میں نہیں ہوں گے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا مولانا، حرم شریف سے نماز جنازہ اکثر دیکھا ہے کہ ایک ہی سلام پھیرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پوری بات سمجھ لیں. یہ مسلک کا اختلاف ہے. بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سلام پھیرا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اسی حدیث پر عمل ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اس حدیث پر ہے جس پہ دونوں جانب سلام پھیرنے کی بات ہے. جب حدیث پہ اختلاف آ جاتا ہے تو اختلافات ہونے کے چانسز ہیں. رہا دوسرا سلام، تو دوسرا سلام ہمارے نزدیک بھی واجب نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے پہلا سلام پھیر دیا ہے تو ایسی شکل میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو دوسرا سلام اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اگر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب، امام رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی کیا کہیں؟ بہت مشہور بات ہے ربنا لک الحمد. ایک حدیث میں ربنا لک الحمد حمدن کثیرن مبارکن طیبن فی بھی آیا ہوا ہے. اب ان دونوں میں افضل کون ہے؟ افضل وہ ہے جس کو رسول اکرم نے کیا ہے. یہ جو ربنا لک الحمد حمدن کثیرن مبارکن طیبن فی آیا ہوا ہے یہ صحابی کا عمل ہے. صحابی نے یہ جملہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پلٹے کے بعد آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کس نے کہا؟ تو پہلے صحابی وہ خاموش رہے. اس کے بعد دوبارہ آپ نے پوچھا کہ بھائی ربنا لک الحمد حمدن کثیرن مبارکن طیبن فی کس نے کہا؟ تو صحابی نے کہا کہ میں نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ 70 وہ 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 70 100 بھی ہو سکتے ہیں کہ فرشتے آپ کی دعا کو لے کر کے آسمان کی طرف بڑھے. لہٰذا اس سے لوگوں نے اس کی فضیلت بیان کی. ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کے جواب میں اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں ربنا لک الحمد حمدن کثیرن مبارکن طیبن فی نہیں کہا، بلکہ آپ نے ہمیشہ کہا ربنا لک الحمد. تو ربنا لک الحمد کی فضیلت بیان نہیں ہے
اگر کسی چیز کی فضیلت بیان نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو بیان کی گئی اس سے اس کی فضیلت کم ہے، اور پھر رسول کا عمل جو ہے وہ صحابہ کے عمل سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا ہفتے کے دن مسلمانوں کے لیے مچھلی کا شکار کرنا کیسا ہے؟ یہودیوں کے لیے منع تھا، مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک میموری کارڈ کے اندر لوگ گانا بھی رکھتے ہیں اور قرآن بھی رکھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ اتحادی مسئلہ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ گانا کا سرے سے کوئی نام ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور گانا اگر ایک میموری کارڈ میں رکھ دیں گے تو قرآن مطلب اس میں کوئی ایسی بے عزتی، کیونکہ ڈیجیٹل چیزیں ہیں، کوئی فزیکلی چیزیں ہیں۔ ایسا اگر کوئی کہے کہ قرآن ہم رکھے ہوئے اس کے اوپر ہم نے لا کر کے جو ہے وہ گانے کی CD رکھ دی، تب تو ہر حال میں قرآن کی بے ادبی ہوئی اور اس نے بے عزتی کی۔ لیکن میموری کارڈ میں اگر ایسا ہے تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ بے ادبی ہوئی، لیکن قرآن گانے کی رکھنا وہ اپنی جگہ گناہ ہے۔ سوال آیا ہوا ہے دبئی سے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریداری کرنا کیسا ہے؟ اس کے پہلے بھی غالباً یہ بات ہوئی ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 40 دن کے اندر پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جتنا آپ نے خریداری کی ہے اتنا ہی پیسہ آپ کے اکاؤنٹ سے جاتا ہے، اور اگر 40 دن سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر انٹرسٹ لگتا ہے جتنی آپ نے خریداری کی ہے۔ اگر ایک آدمی اس بات کو اوائڈ کرتا ہے کہ اس پر انٹرسٹ نہیں دیتا ہے تو پھر کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ انٹرسٹ بھر رہا ہے اور زیادہ روز خریداری کر رہا ہے تو پیسے شکل میں سود کا جو گناہ ہے وہ گناہ اس کو ملے گا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر قرأت میں ترتیب الٹ گئی تو کیا حکم ہے؟ مثلا ایک آدمی نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا، اب اسے یاد آیا کہ یہ تو میں نے قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا، اب دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھ رہا ہے یا عالم ترا پڑھ رہا ہے، تو اگر انجانے میں ایسا ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو ہمارے نزدیک جو ہے مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ لازم ہے کہ سجدہ سہو کرے، کیونکہ ان کے یہاں قرآن مجید کی ترتیب لازم ہے، پڑھنا ترتیب سے لازم ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بہت ہی مستند ہے اس معاملے میں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس حالت میں اس وقت تمہارے ہاتھ میں قرآن موجود ہے، یعنی پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری بقرہ اور لاسٹ جو ہے قل اعوذ برب الناس جو ہے، یہ ترتیب اس ترتیب میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ ترتیب بدلی ہوئی ہے تو ایسی شکل میں اگر نماز میں ترتیب بدل جائے گی تو نماز میں جو ہے فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ پوچھا گیا کیا جسم کے کسی حصے سے پسینہ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی نے بتایا ہے تو غلط ہے، اس سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب بعض لوگ پیشاب کرنے کے بعد چلتے ہیں، لیکن چلتے وقت ایک ہاتھ سے نعرہ پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ میں ڈھیلا لے کر شرمگاہ میں لگا کر چلتے رہتے ہیں۔ ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، وہ آئے گا، اس کا بھی جواب اسی وقت دے دیتے ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسی قوم پیدا ہوگی جو طہارت میں بڑے مبالغہ کرے گی اور دعائیں بڑی لمبی مانگے گی۔ تو اس حدیث کے بارے میں سوال ہے کیا یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے۔ یہ جو کیا جا رہا ہے نا، دیکھیں آپ کو نچوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، آپ کو استنجا کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس مسئلے کا حل کیا بیان فرمایا تھا؟ کیونکہ ہماری عادت ہی بگڑ گئی ہے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کام کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مثال کے طور پر آپ نے پیشاب کر لیا، آپ کو اطمینان ہو گیا میں نے استنجا لے لیا، اب شک ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے قطرہ ٹپا، ہو سکتا ہے قطرہ ٹپک جاؤ، تو اس کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، شک کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیکو کا علاج سائیکو سے کیا، نفسیات کا علاج نفسیاتی طور پر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وضو کر کے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑا سا پانی لو اپنے ہاتھ میں، جیسے آپ نے پیر دھل لیا، تھوڑا سا پانی لیں اور پانی کو کیا کر دیں، پھینک دیں۔ اس میں جو ہاتھ میں چھینٹے لگے ہیں نا، وہ آپ اپنے لنگی کے سامنے مار لیں، پاجامہ کے سامنے مار لیں۔ اگر آپ نے اس کو اپنے سامنے مار لیا، خدا نہ خواستہ اگر ٹپک ہی گیا ہے اور آپ کو علم ہی نہیں ٹپکنے کا، تو اوپر والا جان رہا ہے کہ ٹپکا کیسے ہے، لہٰذا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ اگر ٹپکے گا بھی تو آپ نے اگر پانی اپنے آگے مار رکھا ہے تو کیا سمجھیں گے آپ کہ میں نے جو پانی مارا ہے یہ اسی کی نمی ہے۔ تو اس مسئلے کا حل یہ بتایا گیا تھا، ٹہل کر کے استنجا واکنگ کرنے کا مسئلے کا حل نہیں بتایا گیا تھا کہ واکنگ کرتے جاؤ اور استنجا کرتے جاؤ۔ مسئلے کا حل اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا تھا۔ پوچھا گیا مولانا زیر ناف
کیا ناف کے نیچے سے مونڈنا چاہیے یا جس جگہ سے بال ہو؟ مقصد جو ہے بال کا مونڈنا ہے، ان بالوں کو مونڈنا چاہیے، اگر بال جہاں سے بھی موجود ہیں وہاں سے اس کو مونڈنا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میرے لڑکے کا رشتہ میرے سالے کی بیٹی کے ساتھ طے کرنے کی امید کر رہا ہوں، لیکن میرے سالے کی لڑکی نے میری اہلیہ کا دودھ پیا ہے، تو کیا ہم یہ رشتہ کر سکتے ہیں؟ قطعی نہیں کر سکتے ہیں، یہ جو ہے رضاعت کا مسئلہ ہے اور ایسی شکل بھی یہ رشتہ کرنا حرام ہے۔ پوچھا گیا نماز میں پہلی رکعت میں تعوذ نہیں پڑھا تو اب کیا کرے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے نماز شروع کی، ثنا پڑھا، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اور ڈائریکٹ انہیں سورہ فاتحہ پڑھ دیا، تو پوچھ رہے ہیں کہ نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز ہو جائے گی۔ پوچھا گیا اگر پائجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، کراہیت کے ساتھ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اگر ٹخنے کے نیچے ہے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نماز کا احترام کرنا چاہیے اور نماز میں کم سے کم ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ٹخنے کے نیچے کسی وقت نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے کہ وجہ کیا ہے نہ رہنے کی۔ حدیث میں آتا ہے منجر رسوبو خیلا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے اپنے پائجامے کو گھٹیٹا اس حال میں کہ تکبر کر رہا ہے، تو ایک علماء کا گروہ کہتا ہے کہ جب تک تکبر نہیں ہوگا تب تک پائجامہ ٹخنے کے نیچے ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹخنے کا تقاضا 24 گھنٹے پائجامہ اوپر رہنا چاہیے، لیکن اگر تکبر وجہ نہیں ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے چونکہ مطلق بات حدیث سے آئی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس کا پائجامہ ٹخنے کے نیچے ہے۔ اس بنیاد پہ لوگوں نے کہا کہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے، لیکن پہلا جو فتویٰ ہے وہ صحیح ہے، اس میں زیادہ دم ہے کیونکہ تکبر وجہ ہے اور حدیث میں تکبر کا ذکر ہے، لہذا تکبر جب تک نہیں ہوگا تب تک گنہگار بندہ نہیں ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا، تقوی کے خلاف ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر تکبر ہو گیا تو ہر حال میں گنہگار ہوگا۔ ہاں پوچھا گیا مولانا میں نماز پڑھ رہا تھا اور موبائل زمین پر تھا اور بجنے لگا تو اب میں کیا کروں؟ موبائل رکھ دیا، نماز میں نیت باندھی، بھول گیا، موبائل بجنے لگا۔ اگر آپ موبائل نہیں آف کریں گے تو جتنے مسجد میں سب کی نماز آپ غارت کر رہے ہیں۔ آپ پہلے فرصت میں ایک ہاتھ سے موبائل اٹھائیے اور اس کو آف کر دیجیے، جھک کر کے اٹھا لیجیے، وہ عمل کثیر میں داخل نہیں ہے، لیکن بچتے رہنا چھوڑ دینا، سب کی نماز کو غارت کرنا، اپنی تو غارت کر ہی رہے ہو اور بچہ سب کی نماز غارت کر رہے ہو، لہٰذا جھک کر کے آپ موبائل اٹھائیں اور موبائل کو آف کر دیں، جو بھی شکل اس کی آپ اس کے موبائل میں کا سسٹم ہے اس سے بس دونوں ہاتھ سے، یہ نہیں دیکھیے کہ آیا کس کا ہے، یہ نہیں دیکھنا شروع کرنا نماز میں، اس کے بعد آف کرنے کی فکر کریں، بلکہ جس حالت میں بھی ہو بغیر ارادے کے فوراً اس کا بٹن وہ دبائیں جس کے ذریعے اس کی آواز بند ہو جائے یا سائلنٹ ہو جائے، جو بھی کیفیت ہو، بہرحال اٹھا کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دونوں ہاتھ لگا دے گا اور دونوں ہاتھ دیکھ کر کے دیکھ رہا ہے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ جماعت میں جانا فرض ہے یا واجب؟ جماعت میں جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، دعوت کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جس آدمی کا تجربہ ہے اس آدمی نے اس کو تجربہ کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس کے نتائج اچھے برآمد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر آپ جماعت میں نہیں نکلیں گے تو حرام ہے یا گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ دعوت کا کام کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے، جو آپ کی صلاحیت ہے جس طریقے سے بھی آپ کریں کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ واجب ہے یا فرض ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کیا پیر سے بیعت ہونا فرض ہے یا واجب ہے؟ پیر سے بیعت ہونا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، واجب اور فرض کی بات چھوڑا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی پیر نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خلیفہ نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی پیر نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے سے جڑے رہیں گے، ہماری اصلاح ہوتی رہے گی، اس نیت سے وہ شامل ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، وہ خود شیطان ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے، سمجھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بات کہیں گے تو سب سے پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پیر ثابت کرنا پڑے گا اور ان کا خلیفہ بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ ہم امام حنیفہ کی اس لیے بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم بہت سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں حنفی ہیں۔ امام شافعی ماننے والے امام شافعی کو کہتے ہیں، امام مالک والے امام مالک کو کہتے ہیں، چار کے چاروں امام نہ کسی کے خلیفہ ہیں نہ انہوں نے کسی کو خلافت دی ہے، لہٰذا اپنی اصلاح کی غرض سے قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ لوگوں
تقوی اختیار کرو، اور اختیار کرنے کی ایک شکل بتا رہا ہے کہ سچے لوگوں اور اچھے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو. اس کی نسبت کی بنیاد پر اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو صحیح ہے. لیکن اس وقت جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک رسم بن چکی ہے. ایک شہر میں 400-500 لوگوں کو مرید بنا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے بکرے کے گلے میں پٹا ڈال دیا کہ یہ ہمارا بکرا ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہم نے کتنے پٹے ڈالے ہیں، کوئی بھی تمیز نہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جن لوگوں کو مرید کیا جاتا تھا سال بھر ان سے ٹچ رہتے تھے، فوٹو اٹھاتے تھے، اپنے مسائل پیش کرتے تھے. آج نہ مولوی صاحب کو معلوم ہے کہ کون ہمارا مرید ہے، نہ ان کا نام معلوم ہے. بس رجسٹر میں انہوں نے ریکارڈ کر دیا ہے کہ اس شہر میں اتنے لوگ ہمارے مرید ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، سور کھا رہے ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں. یہ ایک رسم بن چکی، اس کی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے اگر آپ کسی اچھے آدمی کے ساتھ جڑے رہیں کہ ہماری اصلاح ہوتی رہے، بہت اچھی بات ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. لیکن جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے ایسا کوئی طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مولانا صاحب مجھ سے میرے بھائی کہتے ہیں کہ آپ داڑھی بڑھائیے. داڑھی کیوں نہیں بڑھاتے؟ تو بھائی کہ میری داڑھی، حالانکہ میری داڑھی ایک مشت ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ گویا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو ایک مشت داڑھی رکھے ہوئے ہے، دوسرا بندہ اس سے کہہ رہا ہے نہیں آپ کو داڑھی اور بڑھاؤ. اس کے دو جواب ہیں. اس سے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کب تک بڑھائیں؟ بھائی ایک مشت کے بعد اگر آپ بڑھانے کی بات کہہ رہے ہیں تو کہاں پہ جا کر اسٹاپ کریں گے؟ کہیں تو بولنا کہ بولا جب آپ جہاں پر بولیں گے اسٹاپ کریں گے کہ صاحب جو تمہارے پیر تک پہنچ جائے تو اسٹاپ، اس کی بھی دلیل چاہیے. دلیل اس کی بھی چاہیے کہ آپ وہاں پہ جہاں پر اسٹاپ کا بورڈ لگا رہے ہیں اس کی بھی دلیل چاہیے. اچھا یہ جو بندہ ایک مشت داڑھی رکھے ہوئے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی اور اس کے بعد ایک مشت کے نیچے انہوں نے قطر دیا. لہٰذا اس کی یہ دلیل ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اسٹاپ کرنے کی کوئی دلیل کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اگر نبی کی حدیث کا یہ معنی ہے کہ واف اللہ ہے داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ، اسٹاپ کرنے کی جب حدیث نہیں تو آپ اسٹاپ نہیں کر سکتے، داڑھی جانے دیجیے. اور اگر صحابی کا عمل حجت ہے تو پھر صحابی کے عمل پر آپ عمل کر لیں اور ایک مشت کے نیچے جو ہے وہ داڑھی کاٹ لیں. امام اعظم کا جو فتویٰ ہے ایک مشت کے نیچے داڑھی کے لیے، اس کی بنیاد یہی حدیث ہے. حدیث بلکہ اثر ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے. ایک نے کہا اللہ کے راستے میں نکلنے کے بجائے پوری زندگی میں روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کہا کہ پوری زندگی شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ ساری زندگی تہجد ہے. کیا یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ایسی کوئی موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کو دیکھیں. دعوت کے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ حدیث کی توڑ مروڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دعوت پر خود اتنی حدیث موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ حدیث کو اللہ کی رسول کی طرف منسوب کر دینا. حضور نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول گھر پہ موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کا دن بھر کا شیڈول کیسا ہے؟ انہوں نے وضاحت کیا ایسا 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 فجر سے لے کر. انہوں نے اس کے پر یہ جواب دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں روزہ نہیں رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا. اتنے میں اللہ کے رسول آ گئے اور انہوں نے کہا اس زمین پر سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، شادی بھی کیا ہے، بیوی بچے بھی. اس وقت آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اگر یہ کسی نے ایسی حدیث بیان کی ہے اس کو احتیاط کرنی چاہیے. حدیث میں اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر دینا اور وہ حدیث موجود نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے. پوچھا کہ مولانا اسلام کا کلر کون سا ہے؟ اسلام کا کوئی کلر نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہرا کلر اور پیلا کلر، کوئی کلر نہیں ہے. دوسرا سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب یہ گنبد خضرا بولے تو خود ہرا گنبد، یہ اس کی گنبد کا کلر ہرا کیوں مارا گیا؟ یہ ترکیوں نے مارا. ترکیوں میں بھی بدعت ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان میں. انہوں نے ہرا کلر یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا پسند ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ایک ضعیف حدیث ہے ہرے کلر کے بارے میں، ورنہ آپ صافہ عموماً باندھتے تھے کالے کلر کا یا سفید کلر کا. اب کالے کلر کے جو لوگ باندھتے ہیں کالے کلر کا صافہ عموماً آپ نے جہاد کے موقع پہ باندھا ہے، سفید کلر کا صافہ عموماً آپ نے نارمل پہ باندھا ہے.
لیکن ہرے کلر کا بھی صافہ ہو سکتا ہے، ثابت کوئی کر دے ضعیف حدیث سے، لیکن یہ کہنا یہ اسلامی کلر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا وطر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وطر میں دعا قنوت پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ایک رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ کو بتا دیں، جب مسائل میں مسلکی اختلاف ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے منکر کی تعریف لکھی ہے کہ منکر کسے کہتے ہیں۔ یہ اگر بات سمجھ لیں تو ہزاروں مسئلے کا حل ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں تبلیغ کروں گا تو میں منکر کے خلاف تبلیغ کر رہا ہوں، یہ منکر ہے جو نہیں کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب ایک مسئلے میں دو حدیثیں آ جاتی ہیں تو منکر رہ ہی نہیں جاتا، وہ منکر کی لسٹ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب وطر پڑھنے کے الگ الگ حدیثیں موجود ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس طریقے سے احناف پڑھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحابی شریف میں باقاعدہ منقول ہے، اس بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث دوسرے کے نزدیک معتبر ہے، وہ دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن سب کیا ہیں؟ طاق۔ جو اصل ایم ہے وطر کا، وطر کے معنی ہی طاق اور اوڈ ہوتے ہیں، وہ اوڈ نمبر کی ہی وطر پڑھی جاتی ہے۔ اب ایک رکعت وطر پڑھنے کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے حدیث میں آیا ہوا ایک رکعت کا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک رکعت کوئی نماز ہوتی نہیں، دوسری حدیث موجود ہے، لہٰذا جب ایک رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی تو وطر بھی ایک رکعت نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ وطر میں کنفیوز ہیں ان کا کہنا ہے کہ 3 رکعت نماز پڑھی گئی، 2 رکعت میں سلام پھرنے کے بعد 1 رکعت پھر پڑھی گئی، تو لوگوں نے 1 شمار کر لیا بعض لوگوں نے، اور بعض لوگوں نے 3 شمار کر لیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور تینوں رکعت کی سورت کا نام لکھا ہوا ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل اللہ احد۔ اگر 1 رکعت وطر پڑھتے تو 3 سورت کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر احناف کی دلیل ہے کہ وطر 3 رکعت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دعا قنوت کے بارے میں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعا قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ امام اعظم کے نزدیک دعا قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی دعا قنوت چھوڑ دے گا تو نماز کو دوہرانا پڑے گا، اور اگر انجانے میں چھوڑ دیا اور بعد میں یاد آ گیا تو لازم ہے کہ سجدہ سہو کرے، اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر کسی کا شوہر غائب ہے تو کب تک بیوی انتظار کرے؟ جس دن غائب ہوگا پہلے دن تو نہیں معلوم ہوگا کہ آج غائب ہے۔ جیسے مثال کے پر سعودی چلا گیا، پتہ چلا 1 مہینے سے ٹیلی فون نہیں آ رہا ہے، تو ان کے جدھر سے دوستوں سے پوچھے گا۔ اس کے بعد جب اس کو یقین ہو جائے کہ شوہر میرا مر گیا ہے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو ایسی شکل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر سب کا فتویٰ ہے، 4 ائمہ کا، وہ یہ ہے کہ 4 سال تک وہ انتظار کرے۔ جب اس کو یقین ہو گیا ہے کہ شوہر مر گیا ہے، اور 4 سال کے انتظار کرنے کے بعد وہ عدت گزارے، اور پھر گویا کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کی دوسری شادی کرنے کے بعد پہلا شوہر آ گیا تو یہ پہلے ہی کی بیوی مانی جائے گی۔ یہ ٹپیکل مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرا شوہر کہے کہ میں اب کر لیا نکاح لہذا تم جاؤ ہری جھنڈی، ایسا نہیں ہے، وہ پہلی ہی کی بیوی سمجھی جائے گی۔ یہ غلطی ہو گئی دوسری والے سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پوچھا گیا کیا نماز میں ہر رکعت سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے مقتدی ہو، امام نہیں، وہ کیا کہتے ہیں انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو، مقتدی نہیں ہو۔ پوچھا گیا کہ درس قرآن ناپاکی کی حالت میں سن سکتے ہیں؟ ایک دم سن سکتے ہیں۔ قرآن مجید ناپاکی کی حالت میں سنا جا سکتا ہے، پڑھا نہیں جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن جنابت کا غسل فجر سے پہلے کیا ہے تو کیا اس کی وجہ سے جمعہ کے غسل کی سنت ادا ہو جائے گی؟ سنت ادا نہیں ہوتی، لازم ہے کہ جمعہ کا غسل پھر دوبارہ وہ کرے۔ پوچھا گیا ہے سفر سے واپسی کے وقت نماز قصر کب تک کی اجازت ہے؟ گھر پہنچنے تک کی اجازت ہے یا شہر میں داخل ہونے تک؟ جیسے ہی شہر میں آپ داخل ہو جائیں گے آپ مقیم ہو گئے، اگر اس کے بعد اب کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز پوری پڑھیں گے، گھر کا پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس گاؤں میں یا جس شہر میں آپ رہنے والے ہیں اس شہر کے حدود میں داخل ہو گئے، مسافر کی ختم ہو گئے۔ یہ وہی حدیث ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا اور طہارت میں غلو کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یعتدون فی الطہور والدعاء، یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، باب
बाब फिल इसराफ फिल वज़ू, ये हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआएं लंबी मांगेंगे और तहारत में गुलू करेंगे, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। मौलाना साहब एक आलिम ने बताया है, ये बात कही है कि 73 फिरकों में से वो फिरका जन्नत में जाएगा जो 72 को जन्नत में ले जाने की कोशिश करेगा। क्या ये हदीस से साबित है? देखें, इसको बस समझ लें। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि अल्लाह के रसूल वो एक तबका जिसको आप नाजी कह रहे हैं या फिरका वो जो जन्नत में जाएगा वो कौन है? तो आपने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, कि जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा अमल कर रहे हैं वो जन्नत पे जाएगा। लेकिन अगर एक आदमी ये इस अंदाज में तशरीह कर रहा है, हदीस नहीं कहे है, अगर हदीस कहेगा तो हदीस पेश करना पड़े। अगर हदीस नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जिस आदमी को ये फिक्र है, दावत कर रहा है कि लोग जन्नत में चले जाएं, तो यकीनी बात है कि ये फिरका वही फिरका हो गया जो मा अना अलैहि व असहाबी का है। तो नतीजतन तो ये बात कही जा सकती है, हदीस के तौर पर यह बात कहना सही नहीं है। बात को समझाता है इस बात को जी। पूछा गया मौलाना साहब, यहाँ जब शौहर का इंतकाल हो जाता है, यहाँ से मुराद हुबली है, यहाँ जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो औरतें सब मिलकर ये कहती हैं कि उसके कान में जाकर कहो कि मैं महर माफ करती हूँ, उसकी क्या हकीकत है? ये औरत का मसला है, तौरेत का भी नहीं, औरत का मसला है और टोटल गलत है। जो बंदा मर गया है उसको कान में बोलो या जिस तरह से बोलो वो सुनता ही नहीं है। माफ करने के लिए चूंकि औरत माफ करती है लिहाजा माफ हो जाएगी महर, नहीं समझे? एक शौहर ने पैसे महर के नहीं दिए बीवी को, अब बीवी को लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारा ये कर्जा इसके ऊपर है लिहाजा तुम महर माफ कर दो। अगर वो माफ कर देगी तो माफ हो जाएगी महर, लेकिन उसके कान पे जा करके बोलना और ऐसा करना ये सारी बकवास है, महर माफ हो जाएगी। हालांकि अगर वो महर नहीं माफ करे उस वक्त, जब सबसे पहले उसकी विरासत तकसीम होगी तो उसका कर्जा अदा किया जाएगा और महर कर्जा माना जाएगा, वो महर अदा की जाएगी, तो गोया वो कर्जा हो गया। लेकिन अगर माफ कर देगी उस वक्त भी तो महर क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी, क्योंकि जिसको माफ करना है उसको बोलना है, जिसको सुनना है उसको जरूरत है। अच्छा आपने माफ किया, मैं कबूल कर रहा हूं, तो बोलने की जरूरत है नहीं। पूछा गया मौलाना सौतेली माँ का प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा है? सौतेली माँ का कोई हिस्सा प्रॉपर्टी में नहीं है, कोई प्रॉपर्टी में सौतेली माँ का हिस्सा बनता ही नहीं है। मौलाना साहब दूध माफ कराना क्या है और इसकी शरई हैसियत क्या है? यूपी, यहाँ मुझे नहीं मालूम है, यूपी में औरतें ये बात जुमला बहुत कसरत से बोलती हैं कि मैं दूध नहीं माफ करूंगी। देखें, दूध ना तुम्हारा बनाया हुआ है और ना आपकी जरिए से दूध है, दूध अल्लाह की एक कुदरत है, अल्लाह ने माँ को दूध दिया है। आप माफ करें या नहीं माफ करें, दूध माफ करना कोई चीज ही नहीं है। और ना मैं ये कह सकता हूँ फिक़ही लिहाज से कि दूध पिलाना औरत की जिम्मेदारी है। अगर औरत ये कह दे शौहर से कि मैं तुम्हारे बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी, आप डब्बे का इंतजाम करें, तो औरत को यह हक है, लेकिन जाके बोलना नहीं उनको, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। ये उसका हक, ये शौहर की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे का फीडिंग कराए। और अगर औरत ये कह दे कि मैं तुम्हारे बच्चों को फीड करूंगी और पैसे लूंगी, तो पैसा मांग सकती है वो, लेकिन ये कहना कि मैं माफ नहीं करूंगी दूध, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। दूसरा सवाल क्या है, मौलाना ये आग करने का शरई हुक्म क्या है? वो आपको पब्लिक बोलती आग, हालांकि लफ्ज़ आग है, ऐन अलिफ काफ। ये क्या है? जब बाप लोग नाराज हो जाते हैं तो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं, वो आखिरी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मैं तुमको आग कर दूंगा। आग कोई चीज नहीं होती है, बेटा तुमने नहीं बनाया है, बेटा अल्लाह ने बनाया है। आप कितना भी कहें कि आप मेरे बेटे नहीं, वो फिर भी बेटा है। देखें, 4 निस्बतें होती हैं, 2 निस्बतें बहुत कमजोर, 2 निस्बतें हज़रत थानवी लिखते हैं बहुत मजबूत। गौर से सुनिएगा, मियाँ बीबी की जो निस्बत है देखने में बहुत तगड़ी, निहायत कमजोर। पीर मुरीद की निस्बत देखने में बहुत तगड़ी, निहायत कमजोर। इन दोनों में अगर आप इरादा कर लेंगे, जैसे ही इरादा करेंगे निस्बत टूट जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं किसी से मुरीद हूं और मैंने ये तय कर लिया कि मैं इसका मुरीद नहीं, आप खत्म हो गए। ऐसे ही अगर बीवी को आपने तय कर लिया ये मेरी बीवी नहीं, तलाक देता हूं, तलाक हो जाएगी। देखने में बहुत तगड़ी निस्बत है लेकिन निहायत कमजोर है। 2 निस्बत बहुत मजबूत है, वो आप तोड़ना चाहें भी तो नहीं टूट सकती।
استاد کی نسبت شاگرد سے. میں تمہیں اپنا شاگرد نہیں مانتا, تم مانو نہیں مانو میں تمہارا شاگرد ہوں. آپ توڑنا بھی چاہیں گے تو استاد شاگرد سے اپنی نسبت توڑ نہیں سکتا, اعلان کرے. اسی طرح باپ بیٹے سے اپنی نسبت نہیں توڑ سکتا کہ نہیں آپ میرے بیٹے نہیں ہیں. تو یہ دو نسبت بہت مضبوط نسبت ہے, وہ نسبت کمزور ہے. زیادہ یہ آگ کا جو مسئلہ ہے کہ میں ہماری پراپرٹی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا, میں لکھ کے چلا جاؤں گا, میں بول کے چلا جاؤں گا. بول کے جاؤ چاہے لکھ کے جائے چاہے الٹے لٹک جاؤ, تمہاری پراپرٹی میں تمہارے بیٹے کا حصہ ہے, بنانے والا پروردگار عالم میں حصہ, آپ حصہ کاٹ نہیں سکتے. لہذا آگ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب قبلے کی طرف پیر کر کے نہیں لیٹنا چاہیے, اس پر کوئی حدیث ہے کیا؟ اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے, اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. قبلے کی طرف تھوکنے کی حدیث موجود ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکنا چاہیے, لیکن قبلے کی طرف پیٹ کر کے نہیں لیٹنا چاہیے, ایسی کوئی حدیث نہیں. قبلے کا ادب ہے, اس ادب کی بنیاد پہ علماء نے یہ بھی ادب لکھا ہے کہ جیسے آپ کی ماں بیٹھی ہو, آپ کے والد بیٹھے ہوں, تو آپ ان کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھیں گے, تو اس سے زیادہ محترم قبلہ ہے, لہذا قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں جان بوجھ کر قبلے کی طرف پیر کیا اور میرا ارادہ بے ادبی کرنے کا نہیں ہے, تو یہ فتویٰ نہیں دیا جا پائے گا کہ اس کو گناہ ہوا. یہ فتویٰ نہیں دے پائیں گے کیونکہ حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. پوچھا گیا حضرت گھر یا دکان میں لوگ حروف مقطعات کے لوہے قرآنی لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے خیر و برکت ہوتی ہے یا اجر و ثواب ملتا ہے, تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ حروف مقطعات کے بارے میں یہ جو مشہور ہے, کوئی گھر کوئی دکان شاید ہی خالی ہو, ورنہ کوئی نہ کوئی لگا ہی رکھا ہے. اب تو مسجدوں میں لوگوں نے لگا دیا ہے, کس نیت سے لگایا ہے یہ الگ بات ہے, لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. ڈائریکٹ قرآن مجید کے بارے میں تو ایک حدیث موجود ہے کہ قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے. دبئی وغیرہ میں جو پٹھانوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے, تو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں, قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں, وہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک بہت بڑا طبقہ آتا ہے, قرآن کھولتا ہے, دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے سینے سے لگا کے رکھ کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتا ہے. تو اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ دیکھنے کا ثواب ہے, دیکھنے کا ثواب ملتا ہے. اگر اس نیت سے دیکھا جائے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں تو ثواب ملے گا. لیکن یہ جو تخصیص کی گئی کہ حروف مقطعات کو ایک جگہ سارا لکھ دیا جائے, حروف مقطعات سمجھتے ہیں نا, حامیم کاف ہا یا جتنے ہیں ٹوٹل ایک جگہ لکھ دیا گیا, وہ لکھ کر کے اگر یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے, تو ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے اگر بچہ پیدا ہوا اور اس کا عضو نہیں بنا تھا تو نفاس کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد نکلتا ہے, اور اس کے بعد نماز معاف ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ خون نکلتا رہے. شرط یہ ہے کہ وہ خون 40 دن کو کراس نہیں کرے. اگر 40 دن کو کراس کر گیا تو 40 دن کے بعد اب وہ نماز پڑھے گی, بھلے خون نکلتا رہے. یہ سوال جو کر رہی ہیں, کوئی بہن کا سوال آیا ہوا ہے, کینیڈا سے آیا ہوا ہے سوال یہ کہ اگر وہ ابارشن ہوا یا کسی وجہ سے اسقاط ہو گیا, بچہ ضائع ہو گیا, لیکن جو بچہ ضائع ہو کر کے نکلا اس کے پارٹ نہیں بنے ہوئے ہیں, صرف ایک گوشت کا کیا ہے لوتھڑا ہے, تو ایسی شکل میں اس کا نفاس کا حکم نہیں ہوگا. وہ جو خون نکل رہا ہے وہ بیماری سمجھی جائے گی, وہ نماز نہیں چھوڑے گی, نماز پڑھے گی. لیکن اگر بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے بچہ اسقاط ہوا, ابارشن ہوا اور اس کے پارٹس نظر آ رہے ہیں, ہاتھ ہیں, انگلیاں ہیں, تو ایسی شکل میں سمجھا جائے گا کہ اس کے بعد جو خون آ رہا ہے نفاس کا خون ہے, اس میں نماز اس کو معاف رہے گی 40 دن تک. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر جہری میں سری یا سری میں جہری نماز پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کر لے گا, نماز ہو جائے گی. پوچھا گیا مولانا صاحب بھول کر سورہ فاتحہ 2 بار پڑھ لی تو سہو واجب ہوگا؟ یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ہی رکعت میں, پہلی رکعت میں فرض کی سورہ فاتحہ پڑھا, پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیا, تو ایسی شکل میں اس کے اوپر کیا ہے, پہلی یا دوسری رکعت میں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں ایسا ہوا تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے. اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں ایسا ہو گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر کیا ہے صورت نہیں تھی. اگر اس نے پڑھ لیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, زیادہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا اگر ولادت کے وقت خون ایک دم نہیں آیا تو نماز کب سے شروع کرے؟ اگر کسی کے ہاں ڈلیوری ہوئی کسی بہن کو اور اس کے بعد خون آیا ہی نہیں
تو ایک دن بھی اس کے اوپر نماز چھوٹے گی نہیں، فوراً نماز شروع کر دے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولادت کے بعد 40 دن تک عورت پر نماز معاف ہے، ایک دم غلط مسئلہ ہے۔ نماز اتنے ہی دن معاف ہے جتنے دن خون آئے، اور وہ بھی میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے، 40 ڈیز ہو سکتا ہے، اس کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک بہن نے پوچھا ہے، یہ فرانس سے سوال آیا ہوا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کسی عورت کو پیریڈ شروع ہو گیا تو کیا کریں، اور جس نماز میں پیریڈ شروع ہوا ہے اس کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مثال طور پر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، اچانک اس کو پیریڈ شروع ہو گیا، جیسے ہی پیریڈ شروع ہوگا نماز ختم ہو گئی یا نماز توڑ دے وہ۔ یہ جو عصر کی نماز ہے جب یہ پاک ہوگی تو سوال کر رہی ہے بہن کہ اس عصر کی نماز کی قضا کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی۔ تو ایسی شکل میں اس 4 رکعت میں اگر وہ 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، آخر میں سلام میں بیٹھ مطلب تشہد میں بیٹھی ہوئی ہے، ایسی شکل میں اس کے اوپر قضا نہیں لازم آئے گی۔ لیکن اگر وہ نفل نماز پڑھ رہی تھی اور ایسے وقت میں پیریڈ شروع ہوا تو اس نفل نماز کی 2 رکعت یا 4 رکعت کی اگر نیت باندھی تھی، پھر جب یہ پاک ہو جائے گی تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ فرض کی قضا لازم نہیں ہوگی، سنت اور نفل کی قضا لازم ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یو ایس اے سے سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب پلکیں بنوانا کیسا ہے؟ یہ جو بھویں جسے کہتے ہیں، پلکیں نہیں بھویں، اور دلیل سے جواب دیں۔ دلیل تو سب کی دی جاتی ہے، اس کی اسپیشل دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے وہ بہت لمیٹڈ لوگ ہیں۔ اس گناہ پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنی بھویں بناتی ہیں، بناتی ہی نہیں، جو بنواتی ہیں اور بناتی دونوں پر لعنت ہے۔ جو کیا کہتے ہیں عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ ان کے اوپر بھی لعنت ہے، اور بنانے والی اس پر اس وقت 80% ہماری بہنیں ملوث ہیں، 80%، اور اس کی وجہ عورتیں نہیں ہیں، معاف کیجیے گا، وہ ہم ہیں۔ ہم مرد لوگ دیکھتے ہیں ہماری بیوی بناتی، ہم کبھی نہیں بولتے ہیں۔ ہم جب بند کرتے ہیں بولنا تبھی سوسائٹی میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ عورت کے اندر اتنا دم نہیں کہ خراب کر دے سوسائٹی کو، مرد ہی یہ سارے چکر چلاتا ہے۔ وہ چاہے باپ ہے وہ بھی دیکھتا ہے، شوہر ہے وہ دیکھتا ہے، بھائی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہماری بیٹی بہن بیوی بنا رہی ہے اور نکل رہی ہے، اور بنا کر کے نکلتی ہے، سب سے پہلے وہ گھر میں ہی شو کرتی ہے، باہر بعد میں شو کرتی ہے، حرام ہے اور لعنت ہے۔ جو میک اپ میں منع ہے چیز، بہت لمیٹڈ چیزیں منع ہے، اس میں سے ایک یہ میک اپ منع ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، یہ بھی عورت کا آیا وہ سوال ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی آمنے ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور کپڑا بدل لیتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ عورتوں کے سامنے کپڑا بدل لیتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے اندر حیا بہت زیادہ ہے، لیکن عورت سے بہت کم حیا کرتی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں اس بات کو سمجھ لیں، شرعی لحاظ سے ناف سے لے کر گھٹنے تک عورت کا ستر عورت کے لیے ہے۔ اگر وہ کپڑا ایسے بدل رہی ہے، مثال کے طور پر اس نے پہلے شلوار پہن لیا، کپڑا بدل رہی ہے، جمپر پہنے ہوئے لمبا، اس نے شلوار پہن لیا، اب شلوار پہننے کے بعد اس نے جمپر اتار کر کے جمپر پہن لیا تو جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا الٹا اس نے کر دیا اور ناف سے لے کر گھٹنے تک نظر آ گیا تو پھر ایسی شکل میں سطر کا کھلنا ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ تو ایسا وہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن جو پہلی شکل آپ کو بتائی ویسا اگر کر لے گی تو کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا یہ مولانا ساری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ساری پہننا، ساری جائز ہے، ساری کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے بلاؤز جو بلا وجہ ہے، اصل معاملہ بلاؤز کا ہے، ساری کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ساری تو 1 2 3 4 لٹوں پر لٹی رہتی ہے، اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ معاملہ پھنسا ہوا ہے بلاؤز کے اوپر۔ جو کپڑا پہننا ناجائز ہوتا ہے اس کی 3 وجہ ہوتی ہے، چاہے مرد پہنے یا عورت پہنے، اس میں اگر 3 وجہ میں سے کوئی ایک پائی جائے گی تو بھی حرام ہو جائے گا۔ اتفاق سے بلاؤز میں وہ تینوں وجہ پائی جاتی ہے۔ پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو سطر ہے پارٹ، اس پہ اگر کپڑا ٹائٹ ہے تو کپڑا حرام ہے، تو بلاؤز ٹائٹ ہوتا ہے، نمبر 1۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، چھلکنے والا نہیں ہونا چاہیے، وہ چھلکتا ہے، اندر کا کلر نظر آتا ہے، اندر کا کپڑا نظر آتا ہے، لہذا اس کے اندر یہ دوسری حرمت کی صفت موجود ہے۔
اور تیسری چیز اس کے اندر موجود کہ ایسا کپڑا پہنا جائے جو سطر کو ڈھانکے نہیں، وہ سطر کو ڈھانکتا نہیں، پیٹ کھلا رہتا ہے، پیٹھ کھلی رہتی ہے. لہذا تینوں صفت بلاؤز کے اندر موجود ہیں. قطعی بلاؤز جائز نہیں ہو سکتا. اب آپ مولانا کہیں مولانا ہماری عورت بھی بلاؤز یہاں تک پہنتی ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہاں تک پہنتی ہے. اگر وہ پہنتی ہے وہ تو جمپر ہے، بلاؤز ہے نہیں. بلاؤز میں یہی شرط پائی جاتی تبھی تو بلاؤز بنتا ہے وہ. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں بعض شادیوں میں یہاں ایسا ہوا کہ جیسے عورتیں جاتی ہیں ولیمے وغیرہ میں تو ان کو گفٹ دیتے ہیں، تو اس میں عموماً بلاؤز کے پیس گفٹ دیتے ہیں. حرام کپڑا دینا خود حرام ہے. جیسے کسی آدمی کو شراب کی بوتل آپ دے دیں تو شراب حرام ہے. جو آپ اس کو 1.25 میٹر کا کپڑا دے رہے ہیں کہ تم بلاؤز بنا لو، وہ بلاؤز بنائے یا نہ بنائے تمہارا دینا پہلے ناجائز ہے. آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو شرعاً ایک دم ناجائز ہے. لہٰذا ساری میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلاؤز میں کوئی وجہ ہی نہیں ہے جائز ہونے کی. یہ ایک الگ بات ہے. کرناٹک کی 80% عورتیں ساری اور بلاؤز پہنتی ہیں. اب تقریریں سنتے رہنا، عمل نہیں کرنا، یہ بھی نوٹ کر لیں. تقریریں اپنی جگہ ہونا ہے، عمل اپنی جگہ ہونا ہے. ساری لے کر کون آتا ہے بھئی؟ آپ مثال کے طور پر آپ کسی کو ساری کا گفٹ دیتے ہیں. کیوں دیتے ساری کا گفٹ؟ ساری کا گفٹ دیں تو اس کے ساتھ جمبر کا کپڑا رکھ دیں. اب وہ بناوے یا نہ بناوے لیکن جمبر کا کپڑا رکھ دیجیے، آپ کو تب معلوم ہو. لیکن ساری کے ساتھ آپ بلاؤز کا گفٹ دے رہے ہیں، آپ بھی گنہگار ہیں. ایک سوال سنت کے بارے میں آیا، نفل کے بارے میں طالب علم نے کیا ہے، تحقیق اس پر نہیں، انشاءاللہ اگلے بتا گفتگو ہوگی تو بات کی جائے گی. پوچھا گیا نماز میں لکھی ہوئی چیز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اگر پڑھ لیا ہے تو کیا کریں. کبھی کئی مسجدوں میں بعض لوگ جو ہے وہ نماز کی وہ صورت آیتیں یا بات چیزیں لکھی رہتی ہیں، تو اگر ایسا پڑھا ہے کہ زبان اور ہونٹ ڈھیلا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. مطلب امام صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں، ہم تو رہتے نہیں امام کے ساتھ، ہم اپنا آپ لگے ہوئے ہیں. اب ہم اپنا لگے ہوئے ہیں، سامنے جو تغرا لگا ہوا ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے میں دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے اور ہونٹ ہل رہا ہے، نماز فاسد ہو گئی. اب آپ کو نماز پھر سے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر ایک آدمی بغیر ارادے کے دل سے پڑھ لیا تو ایسی شکل میں نماز ہو جائے گی، مکروہ پھر بھی ہوگی. پوچھا گیا مولانا صاحب شادی بیاہ میں ڈیکوریشن کرنا کیسا ہے، جو لائٹ وغیرہ لگاتے ہیں، اگر اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ تاکہ معلوم ہو کہ یہ میت کا گھر نہیں، یہ شادی کا گھر ہے، تو اتنی ہلکی لائٹ لگا دینا جس سے معلوم ہو جائے شادی کا گھر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسراف کرنا، اس میں اسراف کا گناہ ملے گا، بدعت کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ لائٹ ثواب سمجھ کر نہیں لگا رہا ہے. تو اسراف کا گناہ ہوگا، بدعت کا گناہ نہیں ہوگا. رسمیں اس وقت بدعت کی کیٹیگری میں داخل ہوتی ہیں جب اس کا تعلق عقیدے سے ہو جاتا ہے. جب تک عقیدے سے نہیں ہوتا تب سے الگ الگ ٹائپ کے گناہ ملتے رہتے ہیں. پوچھا گیا لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، طلاق ہو گیا، اب لڑکی عورت پوری عدت پوری کرے گی یا نہیں؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو عدت کی ضرورت نہیں ہے. عدت ہوتی ہے اس کے برائے رحم کے لیے کہ آدمی کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہو کہ اس کو یہ پریگنینسی ہے یا نہیں ہے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایسی اس میں عدت نہیں ہے. پوچھا گیا عورت اگر اپنے روز مرہ معمول ہے میں جیسا کہ جھاڑو دیتے وقت سبحان اللہ کہتی ہے تو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملے گا کیا؟ ایسا ہی ہے؟ ٹوٹل غلط ہے، ایک دم غلط بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو دیتے وقت سبحان اللہ پڑھتی رہتی تو گویا ایسا ہے جیسا کہ بیت اللہ میں جھاڑو دے رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم مردوں نے ایسی جان بوجھ کر حدیثیں ڈالی تاکہ جھاڑو پابندی سے دیتی رہے. یہ ہماری ساری ہوشیاری ہے، اس میں سے ایک ہوشیاری یہ بھی ہے. جیسے ہمارے دادی نانی کیا کرتی ہیں، جب کوئی بات سمجھانا چاہتی ہیں تو اس کا نام شریعت سے لیتی ہیں. ایسے مردوں نے بہت سی چیزیں پھنسا رکھی ہیں عورتوں کو، اس میں سے کیا ہے. پوچھا مولانا صاحب یہ SMS آتا ہے کہ سوالات کے جواب دیں، اگر صحیح ہوا تو اس کو قرآن دادی کے ذریعے انعام دیا جائے گا، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ کو موبائل وغیرہ پہ SMS آتا ہے کہ بھارت کی راجدھانی دلی ہے کہ کلکتہ ہے، اگر آپ نے صحیح ٹک کر دیا تو آپ کو جو ہے وہ انعام دیا جائے گا، وہ پرچے ڈالے جائیں گے. اس میں آپ سب جانتے ہیں، لمبی چوڑی بات ہے. لیکن اس SMS کا روپیہ کرتا ہے 5. ویسے SMS کا جو پیسہ کرتا ہے، اگر مثال طور پر 20 پیسہ کرتا ہے یا 50 پیسے کرتے ہیں، اس کا آپ جواب دیں گے تو کتنا کٹے گا؟ 5 روپے کٹے گا. تو 50 پیسے تو کمپنی کو گئے SMS کے،
4.5 रुपया उसको गए जो आपको इनाम देना चाह रहा है। ये लॉटरी की एक किस्म है कि सबकी जेब से 4.5 रुपया निकालो, 4.5 निकल कर 2 लाख रुपया जमा हो गए, एक आदमी को 50,000 रुपए का इनाम दे दो, 1.5 लाख रुपया अपनी जेब में रख लो। जुआ में भी यही होता है, लिहाजा ये जायज नहीं है। आखिरी सवाल पूछा गया, हम लोग यहाँ दुबई में सामान खरीदते हैं 50 दिरहम का, उस पर कूपन मिलता है और इनाम खुलता है, इसका क्या हुक्म है? यहाँ भी गालिबन होता है, इसको समझ ले क्या मामला है। वो लगाते हैं कि अगर आपने 50 दिरहम का सामान खरीदा तो आपको एक इनामी कूपन दिया जाएगा। इनामी कूपन में आप अपना नाम लिख करके आपने बॉक्स में डाल दिया। अगर आपका इनाम में वो पर्चा आपके नाम निकल आए तो गाड़ी, बड़े बड़े इनामात होते हैं, वो इनाम दिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि हमने 50 रुपए में 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 10 लाख की गाड़ी इनाम में पाई, तो वो 10 लाख का इनाम लेना जायज़ है या नहीं? ये जायज़ है। उसकी वजह ये है कि आपने 50 दिरहम का सामान, 50 दिरहम दिए और 50 दिरहम का सामान ले लिया, ज़्यादा आपका एक पैसा भी गया नहीं। अब सवाल ये, वो गाड़ी 10 लाख की कहाँ से दे रहा है? वो होता ये है कि जब 50 दिरहम का वो कूपन का इनाम लगाते हैं तो डेली उसको जो प्रॉफिट 2 लाख दिरहम होना चाहिए था, पता चला प्रॉफिट बढ़ करके 10 लाख डेली होने लगा। उसने अपने प्रॉफिट में आपको शेयर कर लिया, लिहाजा ये जायज़ है। और पहली शक्ल जो आपको बताई उसमें क्या होता है, आपकी जेब से पैसा निकाला जाता है जिसके बदले में आपको कुछ नहीं दिया जाता है। ऐसे ही एयरपोर्ट पर एक स्कीम होती है, जितने बड़े एयरपोर्ट है उस पर एक स्कीम होती है कि आप गाड़ी रखी हुई है मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, BMW वगैरह, उसमें क्या होता है, वहाँ पर एक साहब खड़े रहते हैं कि आप 100 दिरहम का या $50 का आप कूपन भर दीजिए और आपका नाम अगर आ जाएगा तो ये गाड़ी आपको मिलेगी। अब उसको जायज़ करने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, यूरोप में चाहे अरब दुनिया में जायज़ करने के लिए क्या कर रखा है कि अगर ये पेन है जो आपको $100 में मिलेगी, अगर ये पेन आप खरीदेंगे तो कूपन आपके नाम भर दिया जाएगा। वो हालांकि उस पेन की कीमत $2 भी नहीं है। तो ये वही शक्ल SMS वाली हो गई कि 98 रुपीज़ हर आदमी से कलेक्ट कर लिया गया और करने के बाद सबकी जेब काट करके एक आदमी की जेब भर दी गई, बकिया वो मालिक ने रख लिया। ये भी जुआ, ये टोटल जुआ है, इससे परहेज करना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।